بقرہ کے اس دوسرے حصے میں بطور تمہید کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانوں سے اور ابتلاء سے پر تھی۔ ان میں چند ایک امتحان بہت عظیم اور بہت بڑے تھے۔ کبھی اللہ نے مال کی قربانی مانگی ہے، کبھی اللہ نے اولاد کی قربانی مانگی ہے، کبھی اللہ نے جان کی قربانی مانگی ہے، اور کبھی اللہ نے دل کی قربانی مانگی ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں بہت محبوب بھی ہوتی ہیں، پیاری بھی ہوتی ہیں اور عظیم بھی ہوتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے مسئلہ توحید کو بیان کیا تھا تو باپ نے حضرت ابراہیم کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، جنہیں میں الہ سمجھتا ہوں، ابراہیم تو ان کو الہ نہیں سمجھتا۔ تیری ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ تیرا کوئی اور خدا ہے جسے میں خدا مانتا ہوں، وہ تیرا نہیں ہے۔ لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کے بیان سے اور اس طرح کے خدا ماننے سے باز آ جائیں، تو میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ لئن لم تنتہِ، اگر آپ باز نہیں آئیں گے، لأرجمنک واہجرنی ملیہ، تو اس میں پھر آگے دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ پتھر مار مار کر میں آپ کو سنگسار کر دوں گا اور دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا، یا دوسری بات یہ ہے کہ واہجرنی ملیہ، ایک لمبا زمانہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میں آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ واہجرنی ملیہ، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر پہ جواب دیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بس اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے اتنی بات کہہ دی، قال سلام علیک۔ یہ سلام متارکت ہے، جان چھڑانے کا سلام ہے، وہ سلام نہیں ہے جس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ سلام متارکت صرف اگلے کو سنایا جاتا ہے، اس کا جواب نہیں لیا جاتا۔ تو ابراہیم نے کہا، اچھا بابا تجھے اپنا گھر نصیب ہو، مجھے تیرے گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے مال کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے تیری وراثت کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی، اتنی بات ہے کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافیاں مانگتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے اور تیری بھی زندگی ہے، تو میں اللہ سے یہ بات کہتا رہوں کہ مولا میرے باپ کو معاف کر دے۔ اب باپ کا کردار دیکھیں، وہ کس غصے کے انداز میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے قتل کی، اور بیٹے کی شفقت دیکھیں کہ میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ سے معافیاں مانگوں گا کہ مولا میرے باپ کو معاف کر دے۔ انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ وہی ہے معاف کرنے والا، اس کے علاوہ اور
کوئی نہیں، اور وہی ہے میری بات کو سننے والا، میری دعا کو سننے والا، چاہے میں چپکے سے پکاروں یا زور سے پکاروں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری بات کو سنے گا بھی صحیح اور قبول بھی کرے گا۔ یہ پہلی قربانی تھی ابراہیم کی۔ کیوں بھائی، گھر چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ بنا بنایا ہو گھر چھوڑنا، بنی بنائی ہے بیڈ اور چارپائیاں اور نرم نرم اور گرم گرم بستر چھوڑنے، باپ کی بنائی ساری جائیداد کو چھوڑنا۔ وہ کوئی غریب بھی نہیں تھا، امیر کبیر اس کا باپ تھا۔ زمینیں چھوڑی ہیں، کوٹھیاں چھوڑی ہیں، بنگلے چھوڑے ہیں، مکان چھوڑا ہے، مال و متاع چھوڑا ہے، کنبہ قبیلہ چھوڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلی قربانی دی ہے کہ مال کو ٹھوکر لگا دی اور دین کو اپنے سین کے ساتھ لگایا۔ یہ پہلی قربانی تھی ابراہیم کی۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب اولاد آپ کی ہو گئی ہے، یہ اولاد بھی میرے حوالے کر دو۔ اور وہ بھی صرف اللہ نے اشارہ کیا، اور میں بھی صرف آپ کے سامنے اشارے کر رہا ہوں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے آپ کو کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب مجھے آپ بتائیں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے بھی آگے سے کہا یا اے میرے ابا، جو آپ کو آپ کے رب نے حکم کیا ہے اس کو کر گزریے، میں بھی اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں جس حکم کو ماننے کے لیے آپ تیار کھڑے ہیں۔ فلما اسلما، اللہ کہتے ہیں جب دونوں مکمل طور پہ تیار ہو گئے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور حضرت اسماعیل جو ابھی تک حضرت اسماعیل نبی نہیں بنے، بچے ہیں، اور وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دونوں جب مکمل طور پہ تیار ہو گئے، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا ہے، کروٹ کے بل لٹا دیا ہے، اور چھری گلے پہ رکھ دیے، لیکن اللہ نے اس چھری کو چلنے نہیں دیا ہے۔ خواب کے اندر اتنی سی بات دیکھی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اتنی سی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا ہے، اور اپنے اندر سے سچ مچ کے تیار ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دلوں ہو کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے، اور ان کی ذہن میں یہی بات ہے کہ آج ہی ذبح ہو جائے گا، آج ہی قربان ہو جائے گا۔ وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ نے دل دیکھنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل دنیا کی طرف ہے، اولاد کی طرف ہے، مال کی طرف ہے، یا دل کو اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ بس میں نے دل دیکھنا تھا، تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، بس ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، امتحان تو اور بھی بڑے تھے، لیکن یہ جو امتحان آپ کے اوپر آیا ہے نا، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی بلا تھی، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے ہیں؟ پاس ہو گئے ہیں۔ کبھی اللہ نے اولاد کی قربانی مانگ لی ہے، اور یہ ایک اور ابتلا تھی، آزمائش تھی، امتحان تھا، اور کبھی اللہ نے جان کی قربانی مانگ لی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ جان ہر آدمی کو پیاری ہوتی ہے، مرنے کو کسی کو جی نہیں چاہتا، بچنے کو جی چاہتا ہے، زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر مرنے کو جی چاہتا تو کوئی بیمار علاج نہ کرواتا، مر جاتا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، لیکن جب زندگی ختم ہو، چاہے بیمار ہو یا نہ ہو، آ جاتا ہے فرشتہ، لے جانے والا لے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جان کی قربانی آ گئی، لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا ہے، توحید کے اعلان کی وجہ سے، توحید کے بیان کی وجہ سے، اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے، اور اوپر سے اللہ نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو سمجھو اپنے آپ کو پیش کر ہی دیا ہے،
آگ میں جب چلے گئے ہیں تو اور پیش کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے اللہ نے جس طرح ان کے بیٹے کو بچا لیا ہے خود ابراہیم کو بھی بچا دیا ہے۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی برداً و سلاما، اے آگ ہو جا ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگ جائے، و سلاما، اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہ گرم لگ اور نہ اتنی ٹھنڈی لگ، نہ بالکل بہار کا موسم بن جا۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب ضرورت پڑی تو اپنی جان کی قربانی میں کیا کر دی ہے؟ پیش کر دی ہے۔ اور کبھی اللہ نے دل مانگا ہے تو دل بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے تو تاریخی بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جانے لگے تو جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ ہماری ضرورت ہے تو بتاؤ، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ نے اسپیشل مدد کے لیے بھیجا ہے یا آپ خود اجازت لے کر آئے ہیں؟ جبریل نے کہا نہیں، اللہ نے تو اس کام کے لیے مجھے نہیں بھیجا، البتہ میں آیا اجازت لے کر ہی ہوں کہ میں جاتا ہوں ابراہیم کی امداد کے لیے۔ تو ابراہیم نے فرمایا جس اللہ نے مجھے اس امتحان میں ڈال دیا ہے میرا دل اسی کی طرف کھڑا ہے، وہی بچانے والا ہوگا تو بچا لے گا۔ جو اللہ نے آپ جان کی قربانی مانگی ہے تو ابراہیم کو جانے دو۔ ابراہیم کو میں خدا کے علاوہ اور کسی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ تفسیر بحر محیط کے اندر یہ بات موجود ہے، اس نے بڑے ایک کافیہ بندی کے اندر چاروں باتوں کو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کو، ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں تاریخی بات ہے یہ کہ جب وہ کھانا کھانے لگتے تھے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے بھی کدے آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آ جاتا تو وہ خوش ہو جاتے کہ شکر آ گیا، تو ہم اس وقت شکر پڑھتے ہیں کہ شکر چلا گیا، جان چھوٹ گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اپنے مال کو مہمانوں پہ لٹا دیا کرتے تھے۔ تو تفسیر بحر محیط کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال ضیفان کے حوالے کر دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد قربان کے حوالے کر دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان نیران کے حوالے کر دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دل رحمان کے حوالے کر دیا ہے۔ جب تینوں چاروں باتوں میں ابراہیم کامیاب ہو گیا ہے تو اوپر سے اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اب ابراہیم میرا ہو گیا اور میں ابراہیم کا ہو گیا ہوں۔ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، جگری یار بنا لیا ہے۔ یہ خلوت اور یہ خلیل یہ ایسے نہیں مل گیا ہے، پہلے امتحان کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے تب اللہ اپنا خلیل بنا لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں واتخذ اللہ، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اس لیے کہ ابراہیم نے بھی اللہ کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو مانگا ہے ابراہیم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک انعام تو اللہ نے یہ دیا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کر دی ہیں، اللہ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ان ساری باتوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ انی جاعلک للناس اماما، اور امتحانوں میں پاس ہونے کا انعام میں اللہ نے یہ دیا ہے کہ میں نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ابراہیم کو امام بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ اب جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ صرف ہمارا امام محمد الرسول اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی امام نہیں ہے، تو ابراہیم کو تو مان لو۔ اگر اماموں کا انکار کرنا ہے چار اماموں کا تو اس میں ابراہیم کا انکار تو نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو للناس، سارے لوگوں کے لیے امام بنا لیا ہے۔
امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیشوا۔ پیشوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے چلنے والا۔ اور مقتدی کون ہوتے ہیں؟ پیچھے چلنے والے۔ امام جو کہ آگے ہوتا ہے، مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں یہ آگے چلنے والا ہے، باقی لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنا لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی، ایسا رسول بنایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد باقی جتنے بعد میں نبی اور رسول آئیں گے سب ابراہیم کی ملت کے اوپر چلنے والے ہوں گے۔ اصول دین میں، دین کے قانون میں، دین کے اصول میں، دین کے ضوابط میں، دین کے لا میں، ان ساری باتوں میں اور پیغام توحید میں، توحید کے مسئلے میں سب کے سب ابراہیم کی ملت کے اوپر چلنے والے ہوں گے۔ ان سارے مسئلوں میں اللہ نے ابراہیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ اور تو اور رہے، اللہ نے اس امت کو یہ حکم کیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اگرچہ تم ہو تو امت محمد کے فرد، لیکن تم نے بھی ملت کی اتباع کرنی ہے تو ملت ابراہیمی کے پیچھے چلنا ہے، یعنی پیغام توحید، عقیدہ توحید، اصول دین ابراہیم والے ہوں گے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ اگرچہ مقام ابراہیم سے آگے ہیں لیکن ملت کے اعتبار سے آپ نے بھی ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا ہے کھلے انداز میں، واضح انداز میں، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی مخفی اور سری بات نہیں ہے، علی الاعلان اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، چاہے اپنے باپ کے سامنے بیان کرنی تھی یا نمرود بادشاہ کے سامنے بیان کرنی تھی، کسی لحاظ کے اندر ابراہیم نے مسئلہ توحید کو چھپایا نہیں، اسی طرح آپ نے بھی مسئلہ توحید کو چھپانا نہیں، حضرت ابراہیم کی طرح واضح طور پہ پہنچانا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگوں کے لیے امام بنایا ہے، ایسا رسول جو اور کی اتباع نہ کرے بلکہ بعد میں آنے والے ان کی اتباع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ اللہ سے یہ بات کہی وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا مجھے تو امام بنا لیا ہے، میری اولاد کے اندر بھی اس امامت کو جاری فرما دے، میری اولاد کے اندر بھی اس امامت کو جاری کر دے۔ اس امامت سے مراد وہ امام شیعوں والا نہیں ہے جو 12 امام گزرے، وہ نہیں، امامت سے مراد نبوت والی امامت، کہ آج کے بعد جو نبوت چلے وہ میری نسل کے اندر چلے۔ تو اللہ کہتے ہیں بالکل آپ کی یہ دعا قبول ہے اور آپ کا یہ ارشاد قبول ہے، البتہ اتنی بات ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو تیری اولاد میں فرما بردار ہوں گے، نیک کردار ہوں گے، جن کو میں چن لوں گا نبوت کے لیے، وہ تو اس امت کے امام بن جائیں گے، اور جو آپ کے اولاد میں ظالم ہوں گے، ظالموں کو کبھی میں نبوت عطا نہیں کروں گا۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، توجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب ابراہیم کی اولاد سے آئے ہیں، سب ابراہیم کی کس سے آئے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہٹ کر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ادھر ہی پتہ لگ گیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ مرزا قادیانی سے پوچھو آپ کی نسل کدھر جا رہی ہے، کس سے آپ کا تعلق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے جب تو نہیں ہے نا تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہی نبی ہوگا جو ابراہیم کی نسل سے ہوگا۔ جب آپ کا تعلق ابراہیم کی نسل سے نہیں تو ادھر ہی پتہ لگ گیا جھوٹا ہے کانا دجال، ایسے کانے دجال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ